کہ ہمیں قرآن پڑھنے میں بھی اب جو ہے سستی ہو رہی ہے، ہم چاہتے ہیں کہ قرآن موبائل پر ہم چلاتے ہیں، ہمیں نہ پڑھنا پڑے۔ بنارس میں ایک ہمارے دوست ہیں حافظ قرآن ہیں، انہوں نے کہا مولوی صاحب ایک آدمی اپنے گھر میں ہم کو بلا رہا ہے، 40 دن تک سورہ بقرہ پڑھنے کے لیے کہہ رہا ہے اور مجھ کو 5000 روپیہ دے گا۔ میں نے کہا خبردار مت جانا وہاں پہ۔ میں نے کہا قرآن پڑھنے سے شیطان بھاگتا ہے، حدیث میں آیا ہے، مگر کرایہ دے کر کے کسی دوسرے کو پڑھوا کر کے شیطان نہیں بھاگے گا، یہ حدیث نہیں آیا۔ آپ کو خود قرآن پڑھنا ہے۔ ہمارے گھروں میں آج قرآن کوئی پڑھنے والا نہیں ہے میرے ساتھ۔ ایک نظم ہے قرآن کی فریاد، کبھی موقع ملے یوٹیوب پر سرچ کر لیجیے گا، مل جائے گا۔ قرآن فریاد کرتا ہے، طاقوں میں سجایا جاتا ہوں، دو دو کے پلایا جاتا ہوں، آنکھوں سے لگایا جاتا ہوں، تعویذ بنایا جاتا ہوں۔ قرآن کے ساتھ یہ سب ہو رہا ہے، کوئی آنکھوں سے لگا رہا ہے، کوئی تعویذ بنا رہا ہے، کوئی دو دو کے پلا رہا ہے۔ قرآن پڑھنا کوئی نہیں چاہتا، قرآن پر عمل کوئی نہیں کرنا چاہتا۔ اللہ کے نبی فرماتے مثل البیت الذی یذکر اللہ فیہ والبیت الذی لا یذکر اللہ فیہ، جس گھر میں اللہ کا نام لیا جائے وہ گھر زندہ ہے، اور جس گھر میں اللہ کا نام نہ لیا جائے وہ گھر مردہ ہے۔ میں آپ کو 1400 سال پیچھے لے کے چلتا ہوں، نبی کی مسجد میں چلیے، قبلہ کی طرف کھڑے ہو جائیے، آپ کے لیفٹ سائیڈ میں کچھ کمرے ملیں گے، یہ چھوٹے چھوٹے کمرے ہیں، مٹی کا فرش ہے، کچی اینٹوں کی دیوار ہے، اور کھجور کے تنے کا پلر ہے، اور کھجور کی ٹہنیوں کا چھپر ہے۔ ان کمروں میں ٹائلز نہیں لگا ہے، ان کمروں میں ماربل نہیں لگا ہے، ان کمروں میں سیمنٹ کی دیوار نہیں ہے، ان کمروں میں کوئی پینٹ نہیں ہوا ہے، مگر اللہ کی قسم یہ کمرے بڑے برکت والے ہیں۔ ان کمروں میں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رہتے ہیں، ان کمروں میں اس امت کی مائیں رہتی ہیں، ان کمروں میں نبی اکرم کی بیویاں رہتی ہیں۔ یہ کمرے کتنے اونچے ہیں؟ سعید ابن مسیب کہتے ہیں میں عثمان غنی کے دور میں نبی کے کمرے میں گیا، میں نے ہاتھ اٹھایا، میرا ہاتھ مکان کی چھت میں ٹچ ہو گیا، یعنی چھت بھی بہت زیادہ اونچی نہیں تھی۔ اور کمرے کا اسپیس کتنا تھا، کمرے کا چھتر پھل کتنا تھا، کتنا بڑا کمرہ تھا، اتنا بڑا کمرہ تھا کہ اللہ کے پیارے نبی جب تہجد کی نماز پڑھا کرتے تھے تو سجدے میں جانے کے ٹائم حضرت عائشہ کو اپنا پیر ہٹانا پڑتا تھا، یعنی اس کمرے میں اتنی گنجائش بھی نہیں تھی کہ حضرت عائشہ لیٹی ہو اور اللہ کے پیارے نبی آرام سے سجدہ کر سکیں۔ یہ چھوٹے چھوٹے کمرے تھے میرے پیارے ساتھی، کمرے چھوٹے تھے، لیکن ان کمروں میں قرآن اترتا تھا، ان کمروں میں برکت اترتی تھی، ان کمروں میں نور اترتا تھا، ان کمروں میں اللہ کے پیارے نبی رہا کرتے تھے، ان کمروں میں رات میں قرآن پڑھا جاتا تھا، تہجد پڑھی جاتی تھی، اللہ کے نبی راتوں کو رویا کرتے تھے۔ سلام اس پر جو امت کے لیے راتوں کو روتا تھا، سلام اس پر جو فرش خاک پر جاڑے میں سوتا تھا، سلام اس پر کہ جس کے گھر میں چاندی تھی نہ سونا تھا، سلام اس پر کہ ٹوٹا بوریا جس کا بچھونا تھا۔ اس نبی نے ہم کو بتایا کہ مکان میں برکت اللہ کو یاد کرنے سے آتی ہے، مکان کو عالیشان بنانے سے مکان خوبصورت نہیں ہوتا ہے میرے ساتھی۔ اور آگے بڑھائیے، گھر کو اگر دینداری والا گھر بنانا ہے، اسلامی گھر بنانا ہے، گھر کے ہر فرد کو نمازی بننا پڑے گا، ماں بھی نمازی ہو، باپ بھی نمازی ہو، بھائی بھی نمازی ہو، بیٹا بھی نمازی ہو۔ اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں مروا اولادکم بالصلاۃ وہم ابناء السبیل، جب تمہارے بچے 7 سال کے ہو جائیں، 7 سال کے ہو جائیں تو اپنے بچوں کو نماز کا آرڈر دو، اور جب تمہارے بچے 10 سال کے ہو جائیں اور نماز نہ پڑھے تو تم ان کی پٹائی۔ مولوی صاحب پٹائی کون کرے گا؟ فجر کی اذان تک جلسے چلتے ہیں سیمانچل میں، اور جلسہ ختم ہوتے ہی پبلک اپنے گھروں کو جاتی ہے
اور اس گاؤں کی چھوٹی سی مسجد میں چند نمازی نماز پڑھتے ہیں. یہ آج ہمارا حال ہے. مسجد تو بنا لی شب بھر میں ایمان کی حرارت والوں نے. مسجد تو بنا لی شب بھر میں ایمان کی حرارت والوں نے. من اپنا پرانا پاپی تھا برسوں میں نمازی بن نہ سکا. ارے جب ہم نمازی بنیں گے تب ہم اپنے بچوں کو نمازی بنائیں گے. جب ہم خود ہی بے نمازی تو کیا بچوں کو نمازی بنائیں گے. اپنے بچوں کو نمازی بنانا تو پہلے خود نمازی بننا پڑے گا. قرآن کہتا ہے وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا. اے میرے نبی نماز کا اپنے گھر والوں کو حکم دیجئے اور خود بھی نماز کی پابندی کیجئے. لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا. اور اے نماز پڑھنے والے تیری نماز سے تیری روزی روٹی پر کوئی فرق نہیں پڑے گا. تیری روزی میں کوئی کمی نہیں آئے گی. ہم تجھ سے تیری روزی نہیں مانگتے, ہم تو خود تجھ کو روزی دیتے ہیں. اگر 10 منٹ کے لیے تو دکان بند کر دے گا تو کیا مکہ میں دکان بند نہیں ہوتی, مدینہ میں دکان بند نہیں ہوتی؟ مکہ اور مدینے میں دکان بند ہو جاتی ہے اور اس کے باوجود اللہ تعالیٰ ان کو دیتا ہے نماز کے ٹائم ان کی دکان بند ہو جاتی ہے. تو نماز کی پابندی کرو میرے پیارے ساتھیوں. قرآن کہتا ہے وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ اسماعیل. اور یاد کرو کتاب میں قرآن میں اسماعیل کو. إِنَّهُ كَانَ صَادِقَ الْوَعْدِ وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا. اسماعیل اللہ کے سچے نبی تھے. وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلَاةِ. اور اسماعیل اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دیا کرتے تھے.